رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب میرے ساتھ نکال لیجئے۔ اور اس کی ہم 38ویں آیت سے، رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 38ویں آیت سے، یہاں پر یوں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ آگے اس کی 43ویں آیت میں یہ لکھا ہے، شخص پر خوف چھا گیا، اس کی ہم 40ویں بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے۔ بائبل مقدس میں یہاں پر جس عبارت کی میں نے اور آپ نے تلاوت کی ہے، جب یسوع المسیح آسمان پر جانے کو تھے تو بہت سی باتیں انہوں نے اپنے شاگردوں، اپنے حواریوں، اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ کی جو اس کے ساتھ چلتے تھے یا جو اس کے کلام پر عمل پیرا رہتے تھے۔ اور یسوع المسیح نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، میں جاتا ہوں اور باپ سے تمہارے لیے دوسرا مددگار جو تمہاری رہنمائی کرے گا، جو تمہاری رہبری کرے گا، وہ تجھے میں بھیجوں گا تاکہ خدمت کے میدان میں یا آگے زندگی میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ جب یہ ساری باتیں ہو چکی تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے جانے کے بعد ابھی پاک روح کا، روح القدس کا نزول نہیں ہوا، تو شاگرد جو تھے، جو موجودہ اس وقت ہمیں کلیسیا نظر آ رہی ہے، وہ خوف کے اندر ہے، وہ ڈر کے اندر ہے، وہ عبادت جیسے ہم کر رہے ہیں، دروازے ہمارے اوپن ہیں تاکہ باہر سے کوئی سن کے آ جائے، اس طرح نہیں تھے وہ کرتے عبادت، بلکہ وہ خدا کی بندگی، پرستش یا عبادت کھڑکیوں کو بند کر کے، کھڑکیوں کے آگے پردے لگا کے یا پچھلے بڑے بڑے کمروں کے پچھلے حصے میں جا کر خدا کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح کے جانے کے بعد جو تھا وہ شاگردوں کو جو تھا وہ مارا جا رہا تھا، یسوع مسیح کا نام لینے والوں کو پکڑا جا رہا تھا، یسوع مسیح کو نام لینے والوں کو ستایا جاتا تھا۔ تو لوگ جو تھے یا جو رسول جو تھے یا یہ جو دین مسیحیت کے جو رسول ہیں، جو کلیسیا کو بڑھانے والے ہیں، جو کسی کلیسیا کے اندر نئے نئے جو ہے وہ اصول لانے والے ہیں، ان کو ستایا جا رہا تھا۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا یہ چھپ کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں، چھپ کر خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور ایک وقت آیا جب ہم اعمال دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ 120 کی جماعت جو ہے، اس وعدہ کو جو یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا، اس کو لینے کے لیے، اس وعدہ کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ خدا کی ورشپ کر رہے ہیں، وہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ اب بائبل اس بات سے خاموش ہے کہ ایک دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہیں۔ بائبل ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ زور کی آندھی کا سناٹا وہاں پر چھا گیا، بونچال آ گیا، اور جیسے ہی بونچال آتا ہے روح القدس آگ کے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانوں میں ان سب پر آ کر ٹھہر گیا۔ کتنے لوگ تھے؟ 120 کی جو جماعت ہے وہ پاک روح سے بھر گئی ہے، روح القدس کی آگ سے بھر چکی ہے، دلیری کا روح انہیں مل گیا ہے، وہ روح انہیں مل گیا ہے جو عہد عتیق کے اندر آتا تھا اور چلے جاتا تھا، مگر اب انہیں وہ روح ملا ہے جو آ گیا ہے مگر جائے گا نہیں۔ جب وہ روح سے بھر گئے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ دلیر ہو گئے، اور ان میں سے پطرس اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھنے کا سبب یہ تھا کہ باہر کھڑکیوں میں لوگ سن رہے تھے
کہ پہلے اس طرح کی عبادت نہیں ہوتی تھی، مگر یہ اب کس طرح کی عبادت ہو رہی ہے کہ لوگ غیر زبانوں کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، اور ہر ایک آگے لکھا ہے کہ ہر ایک کو اپنی ہی بولی سنائی دیتی تھی، ہر ایک کو اپنی ہی زبان سنائی دیتی تھی. تو جب وہ روح سے بھر گیا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اندر سے ڈر ختم ہو گیا، اندر سے خوف جاتا رہا، اور وہ دلیرانہ انداز میں، دلیرانہ طور پر روح سے بھر کے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اسی یسوع کی منادی کرنا شروع ہو گیا جو مردوں کو زندہ کرتا تھا. اسی یسوع کی منادی اس نے کرنا شروع کر دی جو کھوئے ہوں کے پاس بھیجا گیا تھا، جو کچلے ہوں کو آزاد کرنے آیا تھا، جو اندھوں کو آنکھیں دینے آیا تھا. صرف وہی اندھے نہیں جن کے پاس بالکل ہی آنکھیں نہیں ہیں، ان اندھوں کی بھی آنکھیں کھولنے آیا تھا جو دیکھتے ہوئے اندھے تھے. تو یسوع مسیح نے جب وہ روح سے بھر گئے پطرس نے، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ 3000 کی جماعت اسی روز ایمان لے آئی اور ان میں شامل ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، ہم میں سے بھی بہتوں نے جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو ہم نے بپتسمہ لیا، اور بپتسمہ لیتے وقت بہت سے عہد و پیمان اپنے ساتھ اور خدا کے ساتھ کیے. اپنے ساتھ بھی باندھے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، اور خدا سے بھی ان وعدوں کو ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آج سے خداوند، میرا جینا بھی مسیح، میرا مرنا بھی مسیح، میرا چلنا بھی مسیح، میرا سوچنا بھی مسیح، میری باتوں میں مسیح نظر آئے گا، میرے کردار سے مسیح نظر آئے گا. مگر چند روز کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آج کا ایماندار، آج کا مسیحی پیچھے 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 انہی باتوں میں، انہی روشوں میں، انہی عادات میں کھو جاتا ہے. مگر بائبل مقدس جو ہے وہ خدا کا کلام ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویہ. اور یہاں پر 4 بنیادی چیزیں ہیں. مسیحت 4 چیزوں پر جو کھڑی ہے وہ 4 چیزیں ہیں، اور اگر 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نکال دی جائے تو جو مسیحت ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. جیسے آپ ایک کمرے کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کی کتنی دیواریں ہوتی ہیں؟ کبھی آپ نے 3 دیواروں والا کمرہ دیکھا ہو، 2 دیواروں والا دیکھا ہو، 1 دیوار والا دیکھا ہو؟ کتنی دیواریں ہوتی ہیں ایک کمرے کی؟ 4 دیواریں. اسی طرح بائبل مقدس میں مسیحت پر چلنے کے لیے، ان برکات کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے، ان وعدوں کو پورا کر کے ان برکات کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے جو ہے وہ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. اور وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے جی؟ رسولوں سے مل کر بلند آواز کے ساتھ. یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ 3000 ان میں مل گئے، بپتسمہ لے لیا، اب ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے، انہوں نے بھی عہد و پیمان کر لیا ہے. اب یہاں پر لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے میں. اور تعلیم کس سے پانی ہے؟ رسولوں سے پانی. اور تعلیم ہے کیا؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور جب ہمیں تعلیم ملتی ہے، جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان بڑھتا ہے. جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں، مگر جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے باتیں کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں تو خدا بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ بولے گا. خدا جب بھی بولتا ہے کلام میں سے بولتا ہے، کلام سے ہٹ کر ہرگز نہیں وہ بولتا، کیونکہ اسی کلام کو اس نے اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے، اور اسی کلام میں سے خدا بولتا ہے. جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا. یہ جو آپ نے عہد و پیمان کیا ہے، یہ کلام ان سب راہوں میں آپ کی رہنمائی کرے گا. جو ٹارگٹ، جو ویژن، جو رویا آپ نے مسیحیت کو قبول کرتے وقت، بپتسمہ لیتے وقت اپنی زندگی میں دیکھی، کلام آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو ٹھیک اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دے گا. ہاللیلویہ جی. یہ تبھی ممکن ہے، یہ تبھی ہوگا جب ہم کلام کو لیں گے. اور آج بہت مرتبہ ہوتا کیا ہے، لوگ اتنے مطلب کے کلام کو وہ اپنے اندر لینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں اس چرچ میں بھی جاؤں گا، میں کلام کو سنوں گا، میں اس چرچ میں بھی جاؤں گا، میں کلام کو سنوں گا، میں اس کے پاس بھی جاؤں گا، میں خدا کی آواز کو سنوں گا. یہ غلط بات نہیں ہے، کلام کو سننا اور جو ہے وہ اچھی بات ہے. مگر ہوتا کیا ہے، طرح طرح کی تعلیمیں. یہاں پر جب ہم 40ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس ٹیڑھی قوم سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیا لکھا ہے؟ اس ٹیڑھی قوم سے. اب وہ ٹیڑھی قوم کیا کون تھی؟ جو مسیح کو ماننے والے نہیں تھے،
جو صرف شریعت کا ہی مطالعہ کرتے تھے, جو بائبل کو یا شریعت کو عام انسان تک پڑھنے نہیں تھے دیتے. اور یہاں پر رسول کہہ رہا ہے کہ اس ٹیڑھی قوم سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور آج وہ ٹیڑھی قوم کون ہے جو طرح طرح کی تعلیمات دیتی ہے, جو طرح طرح کی کلام کی جو آیت ہے, جو کلام کو مختلف انداز سے بیان کرتی ہے. میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی میں گہرائی میں جاؤں. ہم سب وہ جانتے ہیں کہ اب آج بہت سی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں, اور ہر تنظیم کا اپنا اپنا جو ان کا شیڈیول ہے اس کے مطابق وہ خدا کی بندگی اور خدا کے کلام کو اسی طرح سے بیان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی اونلی جیسس بائی یسوع کے نام سے بپتسمہ لے, کوئی کہتا ہے جی صرف خدا کے نام سے, کوئی کہتا ہے پاک روح کے نام سے. تو آج بہت سی تعلیمیں ہیں, بہت سی تنظیمیں ہیں, اور طرح طرح سے کلام کو بیان کیا جا رہا ہے. اسی لیے رسول کہتا ہے اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. اور وہ روز رسولوں سے تعلیم پاتے. اور آج جب آپ نے تعلیم لینی ہے, جب آپ نے کلام کو پڑھنا ہے, تو آپ کے لیے رسول بھی ایک ہی ہونا چاہیے, چرچ بھی ایک ہی ہونا چاہیے, جس سے آپ برکت پائیں گے اور جس میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے. ایک دفعہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتا ہے جی ایک بندہ لاری اڈے چلے گیا تے اوتھے ہن اوری کوئی نہیں سن رہا, اودی کوئی نہیں سن رہا. سارے انہوں کو موڑے دا ہتھ پا کے آؤ جی بھائی فیصل آباد دی بس لگی, کوئی ادھروں باں کھچن دیا, بھائی پشور دی بس لگی, کوئی انہوں اے نہیں پوچھن دیا کہ تو کتے جانا میں. آج ایمانداروں کا بھی حال یہی ہے. طرح طرح کی تعلیمیں پانے کے سبب سے ان کا ویژن ہی کلیئر نہیں رہتا, ان کی ڈائریکشن ہی کلیئر نہیں رہتی. اسی طرح آہستہ آہستہ اب وہ کلام کو اپنی زندگی میں پورا کر رہے ہیں کہ جی تعلیم پانے میں, کلام میں بڑھنے میں وہ پورا کر رہے ہیں اپنے طریقے سے, مگر طریقہ غلط ہے کہ وہ طرح طرح پر جاتے ہیں. اکثر پائی صاحب بھی اس بات کو کرتے ہیں کہ ایک فیملی میں جاتے ہیں تو وہ الگ الگ سی باتیں بیان کرتے ہیں. وہ کیوں, اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے گھر میں آلریڈی کوئی اور تنظیم آتی ہے, اور وہ مطلب کہ جب وہ وزٹ کے بعد آتے ہیں ہمارے گھر تو ہمیں بہت کچھ سننے کو, مطلب کہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور سننے کو بھی ملتا ہے. سیکھنے کو اس لیے کہ ہمیں عبرتناک باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. تو عجیب عجیب سی تعلیمیں ہیں. تو تعلیم پانے میں ہمیں جو ہے وہ بڑا ہی ہمیں محتاط بھی رہنا ہے, ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا رسول بھی ایک ہو, آپ جس سے تعلیم پا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلام میں سے ہی ہے. تو یہ جو ہے اس کا پہلا اصول ہے کہ آپ کو تعلیم جو لینی ہے وہ خدا کے کلام میں سے ہو, اور جس کے ساتھ آپ وفادار اور ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ رات کو دعائیں بھی آپ کے لیے انہوں نے کرنی ہے. ہاللیلویا جی. جب آپ کے اندر کلام آ جائے گا, جب آپ کے اندر خدا کا کلام آ جائے گا, تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کلام سننے سے, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. تو ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. جب کلام آپ کے اندر بڑھے گا, آپ کی رہنمائی کرے گا, تو ایٹومیٹکلی آپ اپنے بچوں کو بھی اس راہ پر لے کر آئیں گے. اب دوسری بات یہاں پر کیا لکھی ہے, جی میرے ساتھ رہیے, جن کو نیند آ رہی ہے وہ زیادہ میرے ساتھ رہیں. جی بہنوں اور بھائیوں, آگے کیا لکھا ہے یہاں پر؟ پہلی بات وہ رسولوں سے تعلیم پانے, اور دوسری بات وہ رفاقت رکھنے میں. اب یہ رفاقت جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری ہے. جب تک آپ کی رفاقت نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے, اسپیشلی مسیحت کے اندر, اسپیشلی اس کام میں جو آپ کو مطلب کہ خدا میں آپ نے کرنا چاہتے ہیں, جو اس رویا تک, اس ویژن تک آپ جانا چاہتے ہیں, تو آپ کی رفاقت بہت ضروری ہے. رفاقت ہونی چاہیے, اپنی باتوں کو شیئر کرنا چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے. رسول کہتا ہے کہ کھلے خط کی مانند رہو. کس کی مانند رہو جی؟ کھلا خط. اب یہاں پر کوئی کاغذ لکھا اور کھلا ہو تو جو پڑھا لکھا کوئی 100 بھی گزریں گے تو وہ کیا نہیں پڑھیں گے. اپنے آپ کو اس طرح سے کھلا رکھنا ہے, سب کے لیے نہیں, ان کے لیے جن کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں, یا جن کے ساتھ آپ مل کر خدمت کر رہے ہیں, یا جن کے ساتھ آپ بڑھنا چاہتے ہیں. کھلے خط رہو. اور آپ اس کا بڑا ہی ایک خوبصورت اور بات بھی ہے, ہم اکثر چھوٹے کتابوں میں پڑھتے تھے, ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ تنکا ایک جو ہے وہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی ہے جی, بڑی آسانی سے ٹوٹ جائے گا, مگر اسے ان کو اگر وہ زیادہ گٹھا بنا کر اسے توڑا جائے تو وہ نہیں ٹوٹتا. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ٹھنڈے کولوں کے ڈھیر کے اندر, چاہے وہ کلو ہو, چاہے وہ 10 کلو ہو, چاہے وہ 10,000 کلو ہو, ان کے بیچ میں ایک جلتا ہوا کوئلہ اگر لا کر رکھ دیا جائے تو وہ سب کو جلائے گا کہ نہیں جلائے گا؟ وہ سب کو جلا کے راکھ کر دے گا. وہ سب کو جو ہے وہ آتشی آگ کی صورت میں بدل دے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم رفاقت میں رہتے ہیں
جب ہم قربت میں رہتے ہیں، جب ہم ایک تن اور ایک جان ہو جاتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم سب مل کر مسیح کا بدن ہو. اور اگر ہم ایک دوسرے کو مطلب کہ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جب خلاف ہوتے ہیں، ذہنوں کو بدلتا ہے ابلیس، سوچوں کو بدل دیتا ہے، تو آگے یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ تم ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کرو. تو ہم سب مل کر مسیح میں ایک بدن ہے. تو اگر بدن میں یہ اعضاء سب سے چھوٹا، جس کا کوئی مطلب کہ آپ کو امپورٹنٹ نہیں ہے، تو اگر اسے چوٹ لگ جائے تو پورا بدن مل کر جو ہے کس کی حفاظت کرے گا؟ سب سے چھوٹی انگلی کی. ہاللیلویا. وہ اگرچہ یہ زور میں بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، اس کا مطلب کہ کوئی اتنا کام بھی نہیں ہے، یہ کوئی وزن بھی نہیں اٹھا سکتی. تو وزن تو باقی انگلیاں جو ہے وہ ٹھیک اٹھا لیتی ہیں، ہاتھ ٹھیک اٹھا لیتے ہیں، مگر اگر اس چھوٹی انگلی کو چوٹ لگ جائے تو سارا بدن کس کی حفاظت کرے گا؟ کرتا کہ نہیں کرتا؟ ٹھیک اسی طرح جب آپ رفاقت میں ہوں گے، جب آپ ایک مطلب کہ میجورٹی میں ہوں گے، تو جو گرا ہوا ہوگا یا جسے کوئی مصیبت میں ہوگا یا جو کوئی تکلیف میں ہوگا، سب مل جائیں گے اور اسے اٹھا کھڑا کریں گے. کوئی ہاللیلویا کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ تکلیف میں ہوں گے، جب آپ مصیبت میں ہوں گے، تو باقی کے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر ابلیس آپ کے گھرانے میں رکاوٹ ڈالے گا، ابلیس آپ کی نسلوں میں وہ جو ہے وہ اپنی رکاوٹیں ڈالے گا، تو باقی لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے جب آپ رفاقت میں رہیں گے. تو جب آپ کہیں گی جی میں بس کل ہی کافی ہاں، اے خدمت دا میدان یسوع مسیح نے اپنا کلام میرے ہاتھاں چ سونپ دیتا ہے، وفادار جاندیا ہویا تے بس میں بائبل کچے مار لئیے، یا میں ہن خدمت چ میں سارا کچھ مینوں پتا ہے، گھر چ صرف مینوں ہی تے پتا ہے کہ دعا کینج کرنی ہے، روزہ کینج رکھنا ہے، مینوں ہن سارا کچھ پتا ہے. انہاں نوں تو کچھ پتا ہی نہیں، انہاں نوں تو گل کرن دا نہیں پتا، انہاں نوں تو بولن دا نہیں پتا. تو ابلیس کیا کرے گا؟ آپ پر ہی اٹیک کرے گا، آپ ہی گر جائیں گے، اور جن کے ساتھ آپ کی رفاقت ہوگی آہستہ آہستہ آپ دور ہوتے جائیں گے. مگر مبارک حالی کیا ہے؟ کھلے خط رہیں، ہر بات کو اسپیشلی ان کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو آپ کے رسول ہیں، جن سے آپ تعلیم پاتے ہیں، جن کی آپ رفاقت میں رہتے ہیں، جن کی آپ قربت میں رہتے ہیں. ہاللیلویا. تو یہ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، رفاقت. اب تیسری بات آگے کیا ہے؟ روٹی توڑنے. ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے فرمایا جو میرا خون پیتا ہے، جو میرا گوشت کھاتا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو میرا خون اور میرا گوشت نہیں کھاتا پیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی بھی آتی ہے اور دوسری باتیں بھی، اور یہ رفاقت کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہی ہے. جب ہم روٹی توڑتے ہیں تو اسپیشلی ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. ہم سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے درمیان ہم یسوع مسیح کی اس یاد کو پورا کرتے ہیں جو اس نے کرنے کا حکم ہمیں دیا. آج بہت سی تنظیموں کے اندر، میں نام نہیں لوں گا، ہم سبوں کو پتہ ہے، آج لوگ مردوں کی بھی عید مناتے ہیں، مگر یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے تم یہ کیا کرو، نہ کہ ان کی یادگیری کے لیے جو منو من مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، بلکہ اس نے کہا میری یادگیری کے لیے، کیونکہ اسے پتا تھا. اور آگے کلام میں ہمارا ایمان بھی یہی اسی بات پر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ خود مردوں میں سے جی اٹھا ہوا خدا ہے. ہاللیلویا. نہ کہ ان مردوں کے لیے جو قبروں کے اندر منو من مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں. تو روٹی توڑنا، رفاقت رکھنا، یہ سیم ہی ہے. آگے چوتھی بات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہے، بڑی ضروری بھی ہے. اور وہ چوتھی بات کیا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ دعا کرنے میں مشغول رہے. دعا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہتھیار ہے. دعا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. جب بھی آپ دعا کریں اس میں آپ اپنے وعدوں کو دہرائیں جو آپ نے بپتسمہ لیتے وقت کیے تھے. آپ ان باتوں کو دعا میں آگے رکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا ان باتوں میں آپ کی رہنمائی کرے گا جو خدا کے کلام اور خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گی. خدا ان باتوں میں آپ کی ہرگز رہنمائی نہیں کرے گا کہ خداوند جی مینوں جہاز چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا آج مسیحی جو ہیں وہ ان کی دعائیں بڑی عجیب سی ہیں. اور میں پچھلے فرائیڈے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت خدا کے کلام میں سے داؤد کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ داؤد کی دعا جو تھی وہ سب سے نرالی اور سب سے خوبصورت تھی. وہ اگرچہ وہ بادشاہ ہے تو بھی وہ کہتا ہے کہ اے خدا میری رہنمائی کر، مجھے سکھا. بادشاہ ہے، اس کے نیچے پوری قوم ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ جنگجو جو ہے وہ لڑنے والے سپاہ سالار ہیں، تو بھی وہ خدا کی رہنمائی کو مانگ رہا ہے. تو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ خدا تو مجھے سکھا.
عمر کے لحاظ سے بھی وہ سوبر شخص ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ خدا مجھے سکھا. اس کی دعا عجیب ہے. وہ کہتا ہے میرا دل پاک کر، میری سوچوں کو بدل دے، مجھے اثر نو مستحد روح سے معمور کر. اس کی دعا بڑی نرالی ہے. مجھے اس کی ایک بات جو سب سے خوبصورت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو خدا کے حضور مان لیتا تھا. اگر وہ گناہ کرتا تھا، اگر وہ خطا کرتا تھا تو وہ خدا کے حضور مان لیتا تھا دعا کے وسیلہ سے، دعا کے ذریعہ سے. تو آج ایمانداروں کے پاس جو دعا کرنے کے الفاظ ہونے چاہیے یا جو ان کا ہتھیار دعا اور کلام ہے وہ نہیں ہے، بلکہ آج ایمانداروں کے ہاتھوں میں جیسے یوٹیلیٹی کی لسٹ ہوتی ہے، اتنا گھی، اتنے چاول، اتنے مرغ مسلم کے تمام وہ لوازمات اور اتنا صرف اور اتنا وہ سب کچھ، ٹھیک اسی طرح ایماندار چرچ میں آتا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ آج خدا میری غرض پوری کرے گا، آج خدا میری اس بات کو پوری کرے گا. وہ ان باتوں کو بھول گیا ہے. یاد کیجئے، وہ ان باتوں کو بھول گیا ہے جو 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 20 سال یا 2 دن پہلے آپ نے بپتسمہ لیتے وقت خدا کے سامنے رکھے تھے. خدا نہیں بھولتا اور خدا نہیں چھوڑتا. خدا نے ان جو آپ نے وعدہ کیا ہے خدا کے ساتھ، جب خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرتا، جو کہتا ہے کہ میں انسان نہیں کہ جھوٹ بولوں، ناز ذات کے اپنے ارادہ سے بدل جاؤں، تو پھر وہ آپ کے وعدوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ بھول سکتا ہے جی؟ وہ روز دیکھتا رہتا ہے، اچھا آج میری بہن یا آج میری بیٹی یا آج میری اے جو شیلا جڑا میرا سور میں اے انہاں وعدے پھر یاد کروائے گا. مگر ہوتا کیا ہے، ہم الجھنوں کے اندر، ہم مصیبتوں کے اندر ان باتوں کو ابلیس ہمارے ذہنوں سے نکال پھینکتا ہے جس کی بنا پر ہم نے عہدوں کو مان کیا تھا. ان باتوں کو آہستہ آہستہ نکالتا ہے، حالات اس طرح کے کریٹ کر دیتا ہے، مصیبتیں اس طرح کی لے آتا ہے. ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم انہیں کیے ہوئے تمام باتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہم نے بپتسمہ لیتے وقت. کیونکہ خدمت میں آپ اگر چڑھ نہیں رہے، آپ اوپر نہیں آ رہے، آپ نیچے 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 جاتے جا رہے ہیں، یا کوئی برکات کا نزول آپ کی زندگی میں نہیں ہو رہا، تو اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے. ہوں گی تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ نیچے 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 تک نیچے چلے جاتے جائیں. آپ نے سٹارٹ میں یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پالوس روح سے بھر گیا تو وہ تمام چیزیں اسے مل گئی، اور سب سے جو زیادہ پاورفل ہتھیار تھا وہ روح سے بھر گیا. اس کے اندر دلیری آ گئی. پہلے ڈر اور خوف کے اندر دعائیں کر رہا ہے، اب وہ ہزاروں کی تعداد میں جا کر دعا کر رہا ہے. اب اسے اپنی جان کی فکر نہیں ہے. تو جب ہم دعا کریں تو سب سے ضروری یہ ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، داؤد کی طرح اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں. لکھے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس پر فضل نہ ہوگا، مگر جو ان کا اقرار کر کے انہیں ترک کرتا ہے خدا کی رحمت اس پر ہوگی. اپنے ان وعدوں کو خدا کے سامنے لے کر آئیے. دیکھیے خدا، میں نے ان وعدوں کو آپ کے سامنے کیا تھا، میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے کیا تھا. آج فیلئر کا بڑا سبب یہ ہے، آج ہم سکسیس نہیں ہو رہے یا کسی چیز میں ہم بلیس نہیں ہو رہے، بڑھ نہیں رہے، تو خدا ان باتوں کو نہیں بھولتا، خدا ان باتوں کو نہیں بھولتا. خدا پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے. مگر ابلیس کا کام یہی ہے، وہ میں پھر بار 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 چھٹ پڑا، آج تو تیرے کو نواں سوٹ ہی نہیں ہے، تو میٹنگ لیڈ کی کرنی ہے، آج تو تیرے کو اینج دے چیزیں ہی نہیں ہے، اے تیرے کو ہتھیار ہی نہیں ہے، تو کس طرح مذبح تے جا سکنی ہے، یا تو یہ کام کس طرح کر سکنی ہے. یہ نیگیٹو باتیں جو ہیں یہ ابلیس ذہنوں کے اندر ڈالتا اور ہمیں ان تمام باتوں سے دور کر دیتا ہے جو ہم نے بپتسمہ لیتے وقت کیے تھے. تو آج اسپیشلی جو یہ بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم روح سے بھرے رہیں، کیونکہ یہ بدن بھی ہم نے چھوڑنا ہے، یہ جہان بھی ہم نے چھوڑنا ہے. ہاللیلویا! کتنے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ بدن بھی چھوڑنا ہے، اس جہان کو بھی ہم نے چھوڑنا ہے. اور آدھی عمر بپتسمہ سے پہلے یا ان باتوں سے پہلے ہم گزار چکے ہیں. اب آگے کی جو لائف ہے، جو ہم نے عہد و پیمان کیے ہیں، یا جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ برکتیں 9 نعمتیں ہیں، اس کے بعد 9 برکتیں 7 برکتیں ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے مسیحیت کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط رہیں، اگر آپ مضبوط رہیں تو پھر ضروری ہے سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ رسولوں سے جنہاں نو نیند آ رہی ہے، وہ رسولوں سے وہ رسولوں سے تعلیم پانے، اور دوسرا روٹی توڑنے، رفاقت رکھنے اور دعا کرنے میں. اگر یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں، یا اگر ان 4 چیزوں پر آپ
प्रैक्टिकल करके देख लें, 1 हफ्ता करके देख लें, 2 दिन करके देख लें, 4 दिन करके देख लें, करें तो सही। जब आप करेंगे, आप अपने बदन के अंदर, मैं इस बात को ईमान रखता हूं, आप अपने बदन के अंदर एक अजीब सी हलचल को महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे वो काहली किस तरह से टूट रही है, बंधन किस तरह से टूट रहे हैं, और खुदा आपके लिए राहों को किस तरह से हमवार कर रहा है। प्रैक्टिकल तो करके देखें कि सिर्फ हर जुमे बस आए या मेरी तरह आए, बस कांगो बजाई, 2-4 गीत गाए, बड़े धड़ल्ले वाली दुआ की थी, 2-4 नारे भी मार देते, कलीसिया भी खुश, ते बस जो गए थे बस मेरे वांगू। प्रैक्टिकल तो करके देखें। प्रैक्टिकल करेंगे, आप अपनी जिंदगी में अजीब और जलाली कामों को भी देखेंगे। आप अपनी जिंदगी में, अपने बदन के अंदर, अपने घराने के अंदर अजीब कामों को देखेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो खुदा के कलाम पर ध्यान लगाता है वो भलाई को देखता है, बरकतें उसकी हैं। हालेलुया। तो इन 4 चीजों को आप अपनी जिंदगी में करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ यसु यसु करी जो, हर जुम्मे आई जो, हर त्योहार आई जो, चंदा पावो, तो चलो जी रूटीन वाइज जो हमारा चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बरकतें, खुदा के वादे आपके साथ रहें, कायम रहें, तो फिर ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। रफ़ाकत रखना, रोटी तोड़ना, कलाम को सुने, कलाम को पाएं और दुआ में मशगूल रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको